بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تراویح میں ہماری تراویح کا آغاز 27ویں پارے قال فما خطبکم ایھا المرسلون سے ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان سمجھتے ہوئے ان کے اکرام کے لیے آپ نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ انہوں نے کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ دشمن معلوم ہوتے ہیں جبھی میرا کھانا نہیں کھا رہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ڈرے تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرے نہیں، بشروہ بغلام علیم، آپ کی سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ برسوں سے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے ظہور کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم آپ کو بچے کی بشارت دینے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے۔ ایک عرصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بیٹے کی خواہش کے اظہار کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے لے کر بھیجا، وبشروہ بغلام علیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اور بھی تمہاری کوئی وجہ ہے یہاں آنے کی یا صرف مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم لوگوں کی ہلاکت لے کر اترے ہیں۔ قوم لوط کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج قوم لوط کی پوری بستی کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹکا جائے گا اور سب پر پتھر بھی برسائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً فرمانے لگے اس میں تو میرے نیک میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، یعنی حضرت لوط۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لوط کو ہم بچا لیں گے اور ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم وہاں سے پہلے نکال دیں گے اس بستی سے، اس کے بعد اس بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ قوم لوط کی بستی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ بدکاری کے گناہوں میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دیا، پوری بستی کو آسمانوں پر لے جا کر الٹا کر دیا، زمین پر پٹخا اور اوپر سے پتھروں کی بھی بارش ہوئی۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فرعون ہمارے مقابلے پہ آیا اور سرکشی کی، ہم نے اس کو اخذناہ وجنودہ فنبذناہم، سمندر میں اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہمارے مقابلے پہ آئے گا تو ہلاکت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ نفس و شیطان کے پیچھے مت چلو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دنیا اور مال و دولت کے پیچھے دوڑ مت لگاؤ۔ پھر فرمایا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد لیعبدون، عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اسی کے ساتھ آگے اللہ نے فرمایا کہ روزی اللہ کے ذمہ ہے، لہٰذا روزی کی فکر میں اللہ کی عبادت جو زندگی کا مقصد ہے اس سے مت ہٹو۔ تھوڑی بہت محنت کرو، اسباب و ذرائع اختیار کرو، لیکن روزی کی حاصل کرنے میں اتنی خواری مت اٹھاؤ کہ مقصد زندگی کو کھو جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد زندگی کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملے کو ذکر کر کے انسان کو سمجھایا کہ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ والرزاق ذو القوۃ المتین، وہ روزی کا بندوبست کریں گے، تھوڑی بہت محنت کرو، لیکن یہ نہیں کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر سارا دن ساری رات اسی روزی کے حصول کے لیے خواریاں اٹھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طور میں کئی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، والطور وکتاب مسطور، کئی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، یقین دلا رہے ہیں کہ تمہارا اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ عذاب ضرور آئے گا، عذاب کا آنا یقینی ہے، ما لہ من دافع، اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ کی یہ حالت تھی، قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر ان کے دلوں پر قرآن کا اثر ہوتا تھا، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً یہ چیز ہو کر رہے گی۔ حضرت عمر نے جب یہ آیتیں سنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیتیں پڑھی گئیں سنی،
تو کئی دنوں تک خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے، کھانا پینا چھوٹ گیا، اس خوف سے کہ اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ عذاب آنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو جنت میں والدین کے ساتھ ہوگی، اور اگر اولاد نے والدین کے راستے کو چھوڑا، نیکی اور ایمان کی زندگی سے دور ہوئی، والدین خواہ کتنے ہی نیک ہوں، اولاد جنت میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کا آپس میں مکالمہ بیان کر رہے ہیں۔ اہل جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ جنت میں کیسے آئے، دنیا میں تم نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت میں، اس بہاروں اور خوشی کی زندگیوں میں اللہ نے تمہیں پہنچایا ہے، کیسے پہنچایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے، آپس میں جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں جنت کا بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کو بلایا تھا، اس واقعے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے۔ یہاں پہ واقعے کے اس پہلو کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملاقات میں اپنے سے بہت قریب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور اسی طرح سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں، جو ان کی اصل شکل ہے، اس میں واقعہ معراج میں دیکھا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینے کی کوشش کیا کرو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا کرو، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی عادتوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہیں، نیک لوگ ان کی شان ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی ان سے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ربک واسع المغفرہ، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنی نیکی اور پاکی کا اعلان مت کیا کرو۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے اپنی صفائی اور پاکی اور اپنی طہارت اور اپنی نیکی اور اپنی عبادت لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے دلوں میں اپنا مقام جتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لا تزکوا انفسکم، ضرورت نہیں ہے اپنی نیکی ظاہر کرنے کی، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے تم کتنے متقی ہو۔ اپنی نیکی، اپنا تقوی اپنے اندر چھپا کے رکھو، لوگوں میں ظاہر نہ کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی آئی، اس کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی نیکوکار بچی، یعنی بہت نیکی کرنے والی بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں اس کا نام بدل دیا، فرمایا کہ اللہ فرما رہے نیکی کا اعلان مت کرو، اور اس کا نام بتا رہا ہے، نیکی کا اعلان کر رہا ہے اس کا نام۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ اس آیت کی مخالفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کا اعلان کرنا پسند نہیں ہے۔ برہ نام میں بھی یہی ہے کہ یہ نیکوکار بچی ہے۔ تقوی ہو، نیکی ہو، کوئی بھی اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، انسان کو اپنے اندر چھپا کے رکھنا چاہیے، لوگوں میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے کا خود حساب دینا ہوگا اور خود ہی سزا بھگتنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، خرچ کرتے کرتے رک گیا، اعطا قلیلا واکدا، خرچ کرتے کرتے رک گیا، اب چھوڑ دیا۔ پہلے کچھ نیکی کے راستے پہ چلتا تھا، اب رک گیا،
پہلے کچھ نیک کام کر لیا کرتا تھا، ایک دم سے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، نیکی کرتے رہا کرو۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، خرچ کرتے رہو، عرش والے کی طرف سے اس بات کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں فقیر کر دے گا، تو اس کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، وہ تمہیں غنی یعنی مالداری دیتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان فرما رہے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ اللہ سے کیے وعدے کو ابراہیم علیہ السلام پورا کرتے تھے۔ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کیے اس کو پورا کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کا مطلب بتایا حدیث میں۔ وفا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دن کے اعمال کی تکمیل اس طرح کیا کرو کہ صبح کے وقت 4 رکعت پڑھ لیا کرو، اس سے دن بھر کے اعمال میں جو کوتاہی ہوگی وفا اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ان 4 رکعت کی برکت سے ان کو پورا کر دیں گے۔ حدیث میں ہے تم دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کرو، آخر دن تک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی کفالت کر دیں گے۔ اگلی سورہ قمر ہے۔ اس سورہ قمر میں واقع شق القمر کا تذکرہ ہے۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹے سیدھے مطالبات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے، 14ویں کا جو چاند چمک رہا ہے، اس چاند کے ذرا 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر تم ایمان لے آؤ گے تو صحیح ہے، میں کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف چلے گیا، دوسری طرف چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سردار جو اس وقت موجود تھے، جن کا یہ مطالبہ تھا، کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو یقین کر لو، اب تو ایمان لے آؤ، اب کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تم نے تو کہا تھا کہ ایسا کریں ہم ایمان لیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ آپ نے آنکھوں کا جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ کوئی جادو کر دیا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ شق القمر کا جو اتنا بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نصیب میں نہ ہو، مقدر میں نہ ہو، انسان کی فطرت اور اس کے گناہوں کی نحوست سے جب خراب ہو جاتی ہے تو صحیح بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ کفار میں سے ایک جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسے وقت میں خوشخبری دے رہے ہیں جس وقت مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی صحابہ بہت تھوڑے سے تھے، اور شعب ابی طالب یعنی جس وقت مسلمان چند صحابہ تعداد میں، ان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا تھا، اور ساری مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں سے، صحابہ سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس وقت مسلمان انتہائی تکلیف میں تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتار رہے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ایک وقت آئے گا کہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے، اور آپ کے صحابہ ان کے پیچھے تلوار لے کر بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ لوگ اپنی جان بچائیں گے۔ مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو مسلمان صحابہ حیران ہو گئے کہ آج تو ہم اس طرح پیس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، دبے میں ہیں، ایسا ممکن کیسے ہوگا کہ مشرکین پر ہمیں اتنا قابو حاصل ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بدر کا دن ہم نے اس آیت کا ظہور دیکھا کہ مسلمان پیچھے تھا تلوار لے کر، اور کافر کے سردار آگے آگے بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات جو کہ کئی سالوں بعد پوری ہونی تھی، اس کی اطلاع بہت پہلے دے دی کہ مسلمانوں اگرچہ تم ابھی کمزور ہو، یہ صحابہ کی جماعت ابھی اگرچہ تم کمزور ہو ہر لحاظ سے، تعداد، مال، ہتھیار، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ تم مشرکین کو تلواریں لے کر ان کے پیچھے دوڑو گے اور یہ اپنی جان بچاتے ہوئے آگے بھاگیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بدر میں دکھایا۔ سورہ رحمان ہے، اس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ انسان اور جنات کو مخاطب کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، انسان اور جنات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ مختلف نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، چاند، سورج، ستارے، بارش اور دیگر نعمتوں کو اور نظام کائنات اور ساری چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بار بار مختلف جگہوں پر یہ فرماتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے سامنے اس صورت کو پڑھ رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت، تم سے اچھے تو جنات ہیں، میں نے جنات کو جو سورہ رحمان سنائی اور فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو جنات جواب میں کہتے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو ہی تمام تعریفوں کا لائق ہے اور تیری ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنات نے جب یہ صورت سنی اور فبأي آلاء جب میں پڑھتا وہ جواب میں یہ کہتے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، تمہیں کیا ہو گیا، تم سورہ رحمان سنتے ہو لیکن تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ جس سے اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہو، اعتراف ہو، شکر ہو۔ سورہ واقعہ ہے، اس سورہ واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغنا بھی کہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الغنا بھی کہا ہے، یعنی مالداری لانے والی سورت۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو یہ سورت سکھایا کرو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھر کی خواتین سے یہ سورت پڑھوایا کرو۔ اس سورت کے مجربات میں سے ہے، اس سورت کی تاثیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تاثیر بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اس سورت کو معمول سے پڑھے گا رات کے وقت، وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اس کے ہاں کبھی کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوگی، بے روزگاری، فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ اس صورت کی تاثیر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ انتقال کے وقت حضرت عثمان بن عفان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے عبداللہ، تم تو دنیا سے جا رہے ہو، وہ بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ مال تمہیں دے دوں، تم اپنی طرف سے اپنی بیٹیوں کو دے دینا، تمہارے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے، تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا، تو میں کچھ مال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان عبداللہ بن مسعود کے ساتھ احسان کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اے عثمان، تم میری بیٹیوں کی زیادہ فکر مت کرو، میں نے اپنی بیٹیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہوا ایک نسخہ سکھا دیا ہے، اور میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے یہ نسخہ ہمیشہ پڑھواتا تھا۔ میری گھر میں بیٹیاں اور میری بیوی کا ہمیشہ معمول رہا کہ رات کو یہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، جب تک یہ میرے مرنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے رہیں گی، کبھی یہ بھوکے نہیں سوئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ روزی کی ذمہ داری اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس سورت کا پڑھنے والا کبھی روزگار میں تنگ اور پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے عثمان، مجھے پیسے مت دو، میری بیٹیاں انشاءاللہ میری دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ اچھی رہیں گی اور خوشحال رہیں گی۔ اس صورت کے مضامین میں تین طبقوں کے یعنی تین طرح کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں والسابقون السابقون، ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں بہت زیادہ دوڑ لگانے والا ہوتا ہے، اولئک المقربون، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ہمارے مقربین ہیں۔ ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، سستی نہیں دکھاتے، کاہلی نہیں دکھاتے، بڑھ چڑھ کر دوڑ لگاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے وہ اصحاب الیمین و اصحاب الیمین، جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے جائیں گے، وہ بھی نیک لوگوں کا طبقہ ہے، لیکن نیکی میں اتنی زیادہ سبقت کرنے والے نہیں ہیں جتنا سابقون ہوتے ہیں، سبقت کرنے والے، دوڑنے والے۔ اور تیسرا طبقہ جو یہاں پہ تذکرہ ہے اس صورت میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وہ اصحاب المشأمۃ و اصحاب المشأمہ، تینوں طبقے کے لوگوں کا۔ اس کے بعد تینوں طبقے کے لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے سابقون اور اصحاب المیمنہ پر جو اللہ کے انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اصحاب المشأمہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ حدید شروع ہوتی ہے
اس صورت کی مضامین میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض دے گا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو دگنا کر کے جب اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کل قیامت کے دن اس وقت اس کو لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان اہل اسلام کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کے دین میں غرباء فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ایمان کی روشنی ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اس روشنی میں وہ آخرت کی منزلیں طے کر رہے ہوں گے۔ کافر منافق قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ بھائی تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی اس روشنی میں آگے چلتے رہیں اور جنت تک ہم بھی پہنچ جائیں، لیکن ایمان والے ان سے کہیں گے نہیں، یہ روشنی تو دنیا سے لانی تھی، یہ روشنی دنیا سے لانی تھی، تم دنیا میں نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ایمان کی دولت سے محروم رہے، تو یہ روشنی اب تمہیں نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ وقت کب آئے گا کہ جب تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈریں گے، کانپ جائیں گے، جب تم اللہ کا کلام سنو گے، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات سنو گے اور تمہارے دل لرز جائیں گے اور تم کانپ اٹھو گے۔ فضیل بن عیاض جو کہ ایک زمانے میں ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، ایک گھر میں ڈاکے کی ارادے سے اتر رہے تھے، دیوار پھلانگ کر اتر رہے تھے۔ جب دیوار پر چڑھے تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ کوئی بچی ہے، گھر کے اندر کوئی فرد ہے جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع۔ فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکے کے ارادے سے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے اندر اتر رہے تھے، جب اس آیت کو سنا تو رک گئے، اور اس وقت کے ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی قرآن کو سمجھا کرتے تھے، اور ان کے دل پر اس قرآن کی آیت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ واپس اس دیوار سے اتر گئے اور کہتے ہوئے اترے الآن یا ربنا، الآن یا ربنا، اے اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میرا دل آپ کے ذکر سے ڈر گیا ہے، اب میں برائی نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ فضیل بن عیاض جو ایک وقت میں ڈاکہ ڈالتے تھے، بعد میں ایسی سچی اور پکی توبہ کری کہ بعد میں ولیوں کے سردار اور امام بنے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی میں انسان کن چکروں میں لگا رہتا ہے کہ مال و اولاد کی کثرت چاہتا ہے اور دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ میرا اتنا مال ہے، میری اتنی دولت ہے، یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من رب، اس دھوکے سے نکلو، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور اس دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل توفیق سے صلی اللہ علیہ وسلم۔